اب اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں کو بلا رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ کتنا دلچسپ، کتنا ایمان افروز، کتنا ایمان پرور اور کتنا وجد آور بیان ہے اور وجد آور خطاب ہے گناہگار بندوں کے لیے. ارشاد فرمایا قل، اے میرے حبیب مکرم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے یوں کہیے، میرے یہ کلمات اور میرا خطاب اور میری یہ دعوت ان تک ان الفاظ کے ساتھ پہنچائیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں. اور اب گناہگاروں کو خطاب کیا جا رہا ہے. پہلی بات فرمایا قل، اے سراپا رحمت میرے حبیب، اے سراپا رحمت، اے سراپا شفقت، اے سراپا رافت، اے سراپا محبت، اے سراپا عطا، اے سراپا جود و سخا، آپ اپنی زبان رحمت سے، اپنی زبان شفقت سے، اپنی زبان محبت سے ان گناہگار بندوں کو یوں خطاب کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہ ممکن ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں، ممکن ہے اپنی کثرت گناہ دیکھ کر، اپنی نافرمانیوں کی کثرت دیکھ کر، اپنی خطاؤں کی کثرت دیکھ کر ممکن ہے یہ مایوس ہو گئے ہوں میری رحمت سے. انہیں یہ خیال آ رہا ہو کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں کہ شاید اب اس کی بارگاہ رحمت میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہوگی، اب دروازہ رحمت ہم پہ نہیں کھلے گا، اب بخشش و مغفرت کی کوئی امید باقی نہیں ہوگی. تو ممکن ہے ان کی نگاہ اپنے گناہوں پر ہو، اپنی خطا کاریوں پر ہو، اپنی زیاں کاریوں پر ہو، اپنی نافرمانیوں پر ہو، اور اپنی نافرمانیوں اور گناہوں اور اپنی سیاہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے شاید وہ میری رحمت سے ان کا دھیان ہٹ گیا ہو. سو ان کو بڑی محبت کے ساتھ، التفات کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ پکاریے، کہیے یا عبادی. یہ نہیں فرمایا کہ کہیے اے گناہگار بندو، ایسا نہ کہیں. پیغام رحمت دینے سے پہلے ان کی طبیعتوں سے وحشت کو دور کیا جا رہا ہے، ان کی طبیعتوں پر چھائی ہوئی محرومی کو دور کیا جا رہا ہے. وہ وحشت، وہ خوف زدگی، وہ محرومی کا تاثر جو انہیں مایوس کر رہا ہے، ڈپریس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دروازے رحمت سے دور جا رہے ہیں نا امید ہو کر، تو ان کے اوپر طبیعتوں پر مایوسی اور ناامیدی کی جو گرد چھا گئی ہے، اسے ہٹانے کے لیے، ان کی طبیعتوں کو پھر اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، مانوسیت پیدا کرنے کے لیے فرمایا میرے حبیب انہیں یوں نہ کہیے اے گناہگار بندو، نہ کہیے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. تو آپ نے دیکھا کہ لفظ گناہگار بعد میں استعمال کیا، اس سے بھی پہلے کہا اے میرے یا عبادی، اے میرے بندو جو گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گناہوں کا ذکر بھی بعد میں کیا ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا ذکر بعد میں کیا. جو نافرمانی ان سے صادر ہوئی اس کا ذکر بعد میں کیا. جو سیاکاری اور خطاکاری جس کے وہ مرتکب ہوئے اس کا ذکر بعد میں کیا، تاکہ شروع سے کہیں ان کے گناہ کا ذکر سن کر ان کے دل اور خوف سے پھٹ نہ جائیں، اپنی سیاکاری کا تذکرہ سن کر مزید خوف زدہ نہ ہو جائیں، مزید ڈپریس نہ ہو جائیں. اس ذکر کو مؤخر رکھا اور پہلے یا نسبت بیان کی ہے میرے بندو، کہ جب گناہگاروں پر یہ آواز پڑی اللہ رب العزت کی اور بزبان مصطفیٰ یہ پیغام پہنچا اللہ کا اے میرے بندو، تو جب لفظ میرے بندو آیا تو اس میرے لفظ کی مٹھاس نے ان کے سارے غم بھلا دیے، ان کے سارے خوف دور کر دیے، ان کی ساری وحشت دور کر دی، ان کی طبیعتوں سے مایوسی دور کر دی، ان کی طبیعتوں سے نا امیدی دور کر دی. اور وہ جو بھاگے جا رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، ان میں ایک حوصلہ آ گیا سن کر کہ آواز آ رہی تھی رب کائنات کی بارگاہ رحمت سے بزبان مصطفیٰ، بواسطہ زبان نبوت و رسالت ایک آواز آئی یا عبادی، اے میرے بندو. لفظ میرے بندوں نے جو ان کے کانوں پر آواز پہنچی، ان کی طبیعت میں پھر مایوسی ختم ہو گئی اور مانوسیت بدل گئی، مانوسیت پلٹ آئی.
اللہ کے ساتھ پھر انس کی ایک کرن جگمگا اٹھی، ایک شمع پیدا ہو گئی امید کی، ایک روشنی پیدا ہو گئی رحمت کی طرف التفات کی، اور وہ تھم گئے کہ سنیں تو صحیح، اللہ کی رحمت نے ہمارے اتنے گناہ دیکھنے کے باوجود ہمیں اپنا بندہ کہا ہے، ہمیں نہیں چھوڑا۔ اللہ کی رحمت نے ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں اپنے بندے کہہ کر بلایا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اب بھی ہمارا ہی ہے، ہم اس کے نہیں رہے، نافرمان ہو گئے، ہم اسے بھول گئے، ہم نے اس کی رحمت کو دھتکار دیا، ہم نے اس کے حکم کو دھتکار دیا، ہم خطا کار ہوئے، ظالم ہوئے، گمراہ ہوئے، ہم اس کے نہ رہے، مگر وہ تو آج بھی ہمارا ہے، اس کی رحمت آج بھی ہمارا دامن تھام رہی ہے اور ہمیں اپنا کہہ کے بلا رہی ہے۔ یہ خاص لطیف نکتہ ہے، اس آیت کریمہ کا جب مطالعہ کریں تو توجہ کیا کریں یا عبادی پر، اور دیکھیے اس میں کتنی مٹھاس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو کتنی محبت کے ساتھ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، صرف ان کی وحشت دور کرنے کے لیے۔ اے میرے بندو، کون سے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے میرے بندے سمجھ کر صالحین دوڑے دوڑے آ جائیں، اولیاء آ جائیں، نیکوکار آ جائیں، عبادت گزار آ جائیں، شب زندہ دار آ جائیں، پرہیزگار آ جائیں۔ یا عبادی جو سنا ہے میرے بندو، تو صاف ظاہر اللہ کے خاص بندے تو وہی ہیں نا جو شب و روز اس کی طاعت و عبادت میں مگن رہتے ہیں، جو شب و روز اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں محو رہتے ہیں، جن کا جینا مرنا اس کی رضا اور اس کی اطاعت کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان سے بڑھ کر حقدار کون ہے یا عبادی کے ٹائٹل کا، اے میرے بندو؟ تو امکان تھا کہ وہ دوڑے دوڑے آ جائیں جن کا حق زیادہ ہے میرے بندے کہلانے کا، اللہ کے بندے کہلانے کا۔ تو اللہ رب العزت نے 7 تعریف کر دی، اللہ زینا، ہاں سن لو اے متقیو، اے پرہیزگارو، اے نیکوکارو، اے شب زندہ دارو، اے اطاعت گزارو، تم تو میرے بندے ہو ہی، مگر اس وقت میں تمہیں نہیں پکار رہا، ان کو پکار رہا ہوں جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ہم اس کے نہیں رہے، یا شاید اللہ ہمارا نہیں رہا ہوگا، شاید اس کی خزانہ رحمت کے لیے ہمارے لیے کچھ نہیں بچا ہوگا، شاید اب دروازہ رحمت اور دروازہ بخشش ہم پہ کبھی کھل نہ سکے گا کہ ہم نے اپنی جانوں پر نافرمانی کے ذریعے اتنے ظلم کر لیے، اتنے گناہ کر لیے، میں ان کو پکار رہا ہوں۔ اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، تم پلٹ آؤ میری طرف، تمہیں پکار رہا ہوں، اے میرے گناہگار بندو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دلوں اور روحوں کے کان کھول لیے کہ سنے تو صحیح باری تعالیٰ کی رحمت کیا کہتی ہے، کیا پکار آئی ہے، کیا دعوت آئی ہے، کیا پیغام آیا ہے۔ تو آگے آواز آ رہی تھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کثرت گناہ کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، سیاکاریوں اور نافرمانیوں کی اس انتہا کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اس کی رحمت تمہارے گناہوں کی کثرت پر بھی حاوی ہے، اس کی رحمت تمہاری نافرمانیوں کی کثرت پر بھی حاوی ہے۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت ہر شے پہ حاوی ہے۔ تمہارے گناہ جتنے کثیر ہیں مگر وہ میری رحمت سے تو نہیں بڑھ گئے، میری رحمت سے تمہارے گناہوں کا دامن وسیع تو نہیں ہو گیا، میری رحمت تو سٹل ان سے بھی زیادہ ہے۔ مایوس نہ ہونا۔ اور پھر آگے فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اس میں ابھی توبہ کرنے کی بات نہیں آئی، یہ توبہ کی طرف انہیں لانے کے لیے، اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے، اپنا وفادار بنانے کے لیے، ان کے اس ٹوٹے یا کٹے ہوئے تعلق کو پھر سے جوڑنے، بحال کرنے کے لیے کیا کیا جتن یہ آیت کریمہ کا پیغام، میسج کیا جتن کر رہا ہے۔ ایک اپنے بندے کہہ کے بلایا جا رہا ہے، اور پھر انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا پہلا میسج دیا جا رہا ہے، اور پھر دوسری بات کیٹیگوریکلی کہی، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جمی گناہ معاف کر دینے والا ہے، معاف کر دیتا۔ حوصلہ بند گیا۔ پھر فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سارا مضمون ان کو حکم نہیں دیا، اب آپ دیکھیں کہ توبہ کرو،
آ کے مجھ سے معافی مانگو، اور اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ، آئندہ کے لیے اصلاح کا وعدہ کرو۔ یہ حکم پہلے نہیں دیا، یہ فکر خود بخود ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے ان کی طبیعتوں میں ڈال دیا کہ انہیں ایک حیا آ جائے، ایک ندامت و شرمندگی ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اتنے نافرمان تھے اور اس کے باوجود رب ہم پر اتنا مہربان ہے۔ ہم اتنے نافرمان ہیں مگر پھر بھی وہ اتنا مہربان ہے، ہم اتنے خطا کار ہیں مگر وہ اتنا رحمت شعار ہے، ہم اتنے سیاہ کار ہیں مگر وہ اتنا کرم شعار ہے، ہم اتنے بدکار ہیں مگر وہ اتنا بخشنہار ہے۔ یعنی اس تناظر میں، اس توازن میں، اس موازنہ کے ذریعے ان کے اندر ایک خیال آ جائے کہ ہمیں مایوس ہوتے ہوئے بھی اس نے پکار لیا ہے اپنا بندہ کہہ کر، اور اپنی بارگاہ سے ہماری بخشش و مغفرت کا مژدہ جاں فضا سنایا ہے، وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہہ کر اپنی صفات کا بیان کیا ہے کہ میں تو بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا ہوں، تم کاہے کو مایوس ہوئے جا رہے ہو۔ یہ سارا مضمون اس طریقے سے بیان کیا کہ خود بخود اندر ایک آرزو پیدا ہو جائے کہ اگر یہ حالت ہے اس کی رحمت کا تو ہم کیوں اس کے نافرمان کیوں بنے پھرتے ہیں، اس سے بے وفا کیوں ہوئے پھرتے ہیں، اس کی رحمت سے منہ کیوں موڑے پھرتے ہیں۔ سو خود بخود ایک رغبت پیدا ہو، ان کے اندر سے ایک آواز اٹھے اور وہ پلٹ آئیں، پھر وہ تائب بھی ہوں، پھر ان کی اصلاح بھی ہو اور اللہ کی وفاداری اور تابعداری میں بھی آ جائیں۔ اب دیکھیے کہ گناہگاروں کو کتنی شفقت اور پیار کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا۔